السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، طلبہ عزیز، آج ہم آپ کے سامنے سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی دوسری کڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے پیش فرمائیں گے فضیلت الشیخ دکتور فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ۔ اس میں وہ آپ سے اپنی زندگی کا ایک سنہرا واقعہ، ایک سبق آموز واقعہ بیان فرمائیں گے، جس میں ہمارے لیے درس اور عبرت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہوں گے، اور میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے طلباء کو اپنے پند و نصائح سے نوازا۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: لیس للإنسان إلا ما سعى۔ معزز حاضرین و مشاہدین، ہمارے عزیز گرامی جناب علی صاحب مدنی نے ہم سے یہ خواہش کی کہ وہ ایک پروگرام بچوں کے لیے، طلباء کے لیے چلاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں، اور اس سے جو عبرت، نصیحت اور موعظت کی باتیں ہوں وہ بتائیں۔ چنانچہ میں نے سوچا تو ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ اس وقت کا ہے جب میں جماعت ثانیہ عربی پڑھ چکا تھا۔ سالانہ امتحان کے وقت جب چھٹی ہونے لگی تو مجھے یہ فکر ہوئی کہ اس سال تو میں نے مدرسہ محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن جماعت ثالثہ کی تعلیم اس مدرسے میں نہیں ہے، تو آئندہ تعلیم کے لیے ہم کہاں جائیں گے اور کس مدرسے میں پڑھیں گے؟ چنانچہ میں نے اپنے استاد محترم مولانا محمد حنیف صاحب رحمانی سے ذکر کیا، اور ان سے کہا کہ آپ جامعہ رحمانیہ بنارس سے فارغ ہیں، اور آپ کے تعارف میں وہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران ہوں گے، تو اگر آپ کسی طرح کوشش کر کے ہمارا داخلہ وہاں کرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے ہاں کہا، اور کہا کہ انشاءاللہ میں خط و کتابت کروں گا، اور جیسے رزلٹ ہوگا آپ کو بتاؤں گا۔ مگر رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر گئے، اور تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، اور مولانا کا کوئی خط نہیں آیا، کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تو میں پریشان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال کسی مدرسے میں داخلہ نہ ملے اور میرا سال ضائع ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور پھر جو ہے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ تقریباً 22 رمضان کو ہمارے دوسرے استاد مولانا محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے۔ یہ مولانا یحییٰ صاحب مولانا عبدالحکیم صاحب جو ہمارے جامعہ کے استاد ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، اور کئی سالوں تک جامعہ رحمانیہ بنارس اور جامعہ سلفیہ میں رہے ہیں، اور اس وقت ریٹائر ہو کر کے گھر پر ہیں، یا اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہوں گے، صحیح علم مجھے اس وقت نہیں ہے۔ بہرحال وہ تشریف لائے، تو میں نے جا کر کے دعا سلام کے بعد میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ آئندہ سال ہم کہاں پڑھنے جائیں، کہیں کوئی مدرسہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، والد صاحب بھی نہیں ہے کہ کہیں لے کر کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ مدرسہ سراج العلوم بونڈیہال چلے جائیے۔ اس سے پہلے آپ مدرسہ سراج العلوم جھنڈا نگر پڑھ چکے ہیں، تو اس مرتبہ مدرسہ سراج العلوم بونڈیہال چلے جائیے۔ یہ مدرسہ ہے تو دیہات میں، لیکن بڑے اچھے اساتذہ ہیں، تعلیم بہت اچھی ہے، میں وہاں رہ چکا ہوں اور پڑھ چکا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لیکن یہ مدرسہ کہاں ہے، کیسے جانا پڑے گا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے
بتانا شروع کیا کہ دیکھو تم لوگ بھیکھمپور کے بعد بھگوت پور جو ایک گاؤں ہے وہاں جاؤ گے، وہاں سے پھر سری گنج چلے جاؤ گے، سری گنج سے بس ملے گی اترولہ جانے کے لیے، تو بس نہیں ملے تو یکا جاتا ہے، یکا سے تم اترولہ چلے جاؤ گے۔ اترولہ بس اسٹینڈ پر پہنچ کر کے جب باہر نکلو گے تو دائیں طرف کچھ دیر چلو گے، لوگوں سے پوچھو گے کہ مجھے پڑیا چھترپارا جانا ہے تو ادھر کا راستہ کہاں ہے، تو لوگ رہنمائی کریں گے۔ پھر پڑیا چھترپارا سے آگے کے لیے چرکٹی نام کا ایک گاؤں ہے، اس کا پتہ پوچھنا، راستہ سیدھے چلا گیا ہے تو تم وہاں پہنچ جانا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں پھر پنڈو بونڈھیار کو پوچھنا لوگوں سے، اور لوگ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ مدرسہ پہنچ جاؤ گے۔ اور وہاں مولانا اقبال صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان سے جو ہے تم داخلے کی درخواست کرنا اور داخلہ کرا کے چلے آنا۔ میں نے اپنے ساتھی عبد المنان بن قدرت اللہ سے اس کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان کا بھی وہی مسئلہ تھا جو ہمارا مسئلہ تھا، تو تیار ہو گئے، کہا کہ چلیں گے۔ پھر ان کے دادا حاجی عظیم اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے ہم نے ذکر کیا، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا نہیں، دونوں آدمی پرسوں چلی جائیے۔ چنانچہ فجر کی نماز بھیکھمپور کی مسجد میں نے اور عبد المنان صاحب نے پڑھی، اور دونوں چادر اوڑھے ہوئے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے، کیونکہ سردی کا موسم تھا، فجر کے وقت کوہرا ٹھنڈک رہتی تھی، تو چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ چادر اوڑھے دونوں آدمی نکلے اور بھگوت پور کی طرف چل دیے۔ جب بھگوت پور پہنچے تو روشنی ہو گئی تھی، سورج نکل آیا تھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ ہم لوگوں کو سری گنج جانا ہے، کدھر سے جائیں؟ تو انہوں نے بائیں طرف کھیت سے راستہ بتایا کہ ادھر سے آپ جائیے تو آگے راستہ آپ کو ملے گا، اور اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو وہ جگہ جو نظر آ رہی ہے وہ جگہ ہے سری گنج۔ چنانچہ ہم لوگ چلتے رہے، چلتے چلتے تقریباً 8 بجے کے قریب سری گنج پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کے بس کا انتظار کرتے رہے، لوگوں سے پوچھا کہ کہاں بس رکتی ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہاں بس رکے گی اور آپ کھڑے رہیے یا بیٹھ جائیے یہیں کہیں، جب آئے گی تب سوار ہو جائیے گا۔ چنانچہ 8 بجے کے قریب بس آئی، اور اس پر میں اور مولانا عبد المنان صاحب جو اس وقت مولانا نہیں تھے، دونوں جو ہے بس پر سوار ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا ہم لوگوں کو اترولہ پہنچنے میں، کیونکہ وہاں سے اترولہ 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر کے بس اسٹینڈ پر ہم لوگ اترے اور مولانا یحییٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق باہر نکلے، اور پھر دائیں طرف کچھ دور گئے۔ پھر لوگوں سے پوچھا پڑیا چھترپارا کا راستہ کدھر ہے، تو انہوں نے لے جا کر کے بتایا کہ یہ کشادہ راستہ جو جاتا ہے یہ ایسے چلا جائے گا۔ چنانچہ ہم لوگ چلتے 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 پہنچے پڑیا چھترپارا۔ اتنی دور جاتے ہوئے کچھ تھکان ہو گئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، روزے سے تھے، تو وہاں ایک پیڑ تھا راستے کے بغل ہی میں، تو وہاں رک کر کے کچھ دیر ہم لوگوں نے آرام کیا۔ اس کے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ جو چرکٹوہی کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا یہی راستہ چلا جائے گا، آگے چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ تقریباً چلتے چلتے ظہر کے وقت وہاں پہنچے، تو چرکٹوہی دائیں طرف ایک گاؤں ہے راستے کے، اور بائیں طرف ایک باغ ہے۔ اس باغ میں ہفتہ کا بازار لگتا تھا، شاید جانور وغیرہ بھی آتے تھے اور کچھ کھانے پینے کے سامان بھی رہتے تھے۔ وہاں راستے کے قریب ہی ایک بہت بڑا درخت تھا املی کا، جس میں بہت سے چتھڑے اور کپڑوں کے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے، شاید اسی بنا پر اس کو چرکٹھی کہتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیوں اتنے کپڑے اس میں باندھے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ بہت متبرک درخت ہے، جس کی بھی کوئی خواہش کوئی مراد ہوتی ہے نہیں پوری ہوتی ہے تو وہ نیت کر کے اس میں یہ کپڑے باندھ جاتا ہے اور پھر اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ ان لوگوں کی جہالت پر، نادانی پر ہنسے، اور پھر تھوڑی دیر آرام کر کے بونڈھیار کے لیے چل دیے۔ بونڈھیار کے لیے لوگوں نے بتایا کہ آگے آپ جائیں گے تو بائیں طرف تھوڑا کٹ جائیے گا، ایک راستہ جائے گا، وہ ندی کے کنارے ہوتے جائے گا، تو پہلے جولاہ پروہ آئے گا،
اس کے بعد میں پھر جو ہے کنڈو آئے گا، اور کنڈو کے بعد میں مدرسہ آئے گا، اس کے بعد میں بونڈھیار ہے۔ تو لوگوں کی رہنمائی کے مطابق ہم لوگ چل پڑے، اور چلتے چلتے بہرحال تقریباً عصر کے کچھ دیر بعد 5 بجے کے قریب بونڈھیار مدرسے پر پہنچے۔ وہاں مدرسے پر پہنچے تو کافی تھک گئے تھے، اور معلوم ہوا کہ ہم لوگ تقریباً 24 میل آئے ہیں، جس میں سے 8 میل تو بس سے، باقی 16 میل جو ہے پیدل چلے ہیں۔ تو ظاہر ہے رمضان کا مہینہ اور روزے سے ہوں اور 16 میل پیدل چلیں تو تھکاوٹ تو آئے گی ہی۔ بہرحال وہاں ایک صاحب ملے جو مسلم صاحب کے نام سے معروف تھے، اور نو مسلم سے اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہیں چلے آئے تھے اور یہیں رہتے تھے اور کھاتے پیتے اور مدرسے کا انتظام دیکھتے تھے، خاص طور سے کھیتی باڑی وغیرہ کا کام۔ تو مسلم صاحب موجود تھے، ہم لوگوں نے سلام کیا تو مسلم صاحب نے سلام کا جواب دے کے بتایا کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو۔ بتایا کہ ہم لوگ شنکر نگر سے آئے ہیں اور حصول علم کے خاطر یہاں آئے ہیں، تو داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی مولانا نہیں ہے، مولانا مغرب کے بعد آئیں گے، جاؤ وہاں پانی نل ہے، وہاں سے لے کر کے وضو کرو، یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھو اور پھر آرام کرو، مولانا آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ہم لوگ گئے نل کے پاس، پانی وانی لے کر کے وضو کیا، ہاتھ پاؤں دھویا پورا، جا کر کے مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں پھر آئے، تھوڑی دیر ان سے گفتگو کیا تو دیکھا آنگن میں چارپائی بچھی ہوئی ہے، تو وہاں چارپائی پر لیٹ گئے کیونکہ تھکے ہوئے تھے اور کوئی کام نظر نہیں آ رہا تھا۔ آرام کرتے کرتے جو ہے سورج ڈوبنے لگا تو اٹھ کر کے پھر وضو کیا اور مغرب کی نماز ان لوگوں کے ساتھ افطار کیا اور مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً عشاء کے بعد مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ہم دونوں نے ان سے گزارش کی کہ ہم لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور مدرسے میں داخلہ چاہتے ہیں۔ تو مولانا نے معذرت کرتے ہوئے کہا ارے بھائی تم لوگ ہمارے یہاں نہیں پڑھ پاؤ گے، دیہات کا مدرسہ ہے، موٹا جھوٹا کھانا پڑتا ہے، نہ بازار ہے نہ اس کی رونقیں ہیں، تم لوگ وہاں سے آئے ہو شنکر نگر سے جو بلرام پور کے قریب ہے، جس میں بڑی رونق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مولانا نے کہا، پھر بتایا کہ تمہارے یہاں کے فلاں لڑکے آئے تھے اور 1 سال رہ کر کے بھاگ گئے، پھر نہیں آئے، تو یہاں نہیں داخلہ ملے گا۔ ہم لوگوں نے بہت منت سماجت کی مگر مولانا معذرت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگ پھر سو گئے۔ مولانا نے بھی کہا کہ اب سو جاؤ، ابھی صبح اٹھ کر کے سحری کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو سو گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر سحری کے وقت اٹھے، سحری کھایا، فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں جب ہم نکلے تو مسلم صاحب نے بلایا اور کہا کہ مولانا سے جاؤ پھر سے کہو اور انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ گئے ہم لوگوں نے پھر منت سماجت کی اور کہا نہیں دوسروں کی طرح مت سمجھیے، انشاءاللہ ہم محنت سے پڑھیں گے اور رہیں گے، بھاگیں گے کہ نہیں، جو بھی ملے گا موٹا جھوٹا سب کھائیں گے، ہم کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ سب کہتے رہے۔ مگر مولانا یہ کہتے ہیں نا بابو تم لوگ نہیں پڑھ پاؤ گے، تم لوگ یہاں نہیں رہ پاؤ گے، شہری لوگ ہو، یہ ہے وہ ہے، اور ایسے کہتے رہے۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد میں مولانا پھر گاؤں کی طرف جانے لگے، یعنی بونڈھیار گاؤں جو ہے وہاں جانے لگے، کیونکہ مولانا کا گھر وہیں تھا۔ تو مسلم صاحب نے آواز دیا، کہا دیکھو مولانا بھاگے جا رہے ہیں، دوڑو ان کے پیچھے اور پیچھے چلے جاؤ، نہیں تو گاؤں میں گھس جائیں گے تو پھر نہیں ملیں گے، اس واسطے تم لوگ دوڑو اور جب تک منوا نہ لو جب تک واپس نہیں آنا۔ چنانچہ ہم دونوں ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور مولانا آگے آگے جاتے تھے، پیچھے پیچھے ہم دونوں کہتے جاتے تھے مولانا ہمارا داخلہ لے لیجئے، ہم لوگ پڑھیں گے، نہیں بھاگیں گے، جو بھی ملے گا کھائیں گے، اور ایسے کہتے جاتے۔ مولانا کہتے نہیں تم لوگوں کا داخلہ نہیں ہوگا، جاؤ۔ لیکن ہم لوگ کہتے کہتے ان کے پیچھے لگے رہے۔ جب گاؤں پہنچ گیا اور گاؤں میں گھسنے کی باری آئی تب مولانا نے پیچھے مڑ کر کے ہم لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ اچھا پڑھنا ہے تو جاؤ، اور 10 تاریخ کو 10 شوال کو مدرسہ آ جانا۔ تو بس جب یہ مولانا نے کہہ دیا تو ہم لوگ خوشی سے پھر واپس ہوئے اور بھاگتے ہوئے آئے مدرسے پر اپنی چادر جو رکھی ہوئی تھی وہ چادر لیا اور فوراً پھر گھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔
اس مرتبہ واپسی میں راستہ تقریباً معلوم تھا، اس واسطے تیزی سے دوڑتے بھاگتے آ گئے اور پھر اترولہ آئے، اترولہ سے پھر بس کیا، پھر سری گنج ہوتے ہوئے پیدل اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو افطار سے پہلے تقریباً گھر بھی ہم لوگ پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے ہم نے داخلہ لیا، اس طریقے سے ہم نے داخلہ لیا۔ اس وقت سے ہم لوگ بہت ہی پریشان تھے اور ہماری زندگی کا سمجھیے کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا، اور یہ واقعہ میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اور میں اپنے عزیز طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، طالب علم کی زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں اور بہت سارے مشاکل آتے ہیں، تو آدمی کو ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے اس سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری یہ مشکل آسان کر دے، اور ہم تیری دین کے حصول کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے راستہ کھول دے، آسان کر دے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریشانی ہے تو جن سے بھی کسی طرح یہ پریشانی دور ہو سکتی ہو، مسئلہ حل کر سکتے ہوں، ان سے بھی رابطے میں رہنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، دوڑ دوڑ کر کے پوچھنا چاہیے، رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ میں نے مولانا یحییٰ صاحب سے جو ہے بعد میں گفتگو کی اور بتایا۔ تو ان لوگوں کے واسطے سے پھر رہنمائی ملتی ہے اور کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم تو محدثین کرام کے بارے میں سنتے تھے کہ ان لوگوں نے لمبے لمبے سفر کیے ہیں۔ اس زمانے میں تو اونٹ گھوڑے رہے ہوں گے یا پیدل سفر کرتے تھے بہت سارے لوگ۔ امام احمد کا جو ہے سفر یہ صنعاء یمن کی طرف شیخ عبدالرزاق الصنعانی سے ملاقات کرنے کے لیے بہت مشہور معروف ہے۔ لیکن ہم نے بھی بچپن میں جب ابھی کم عمری تھی، یعنی یہ سمجھو کہ جماعت ثالثہ میں داخلہ لینا تھا، کوئی 12-13 سال کے رہے ہوں گے، اس نوعمری میں بھی اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنا لمبا سفر کیا، جس میں سے تقریباً 8 میل بس سے اور 16 میل پیدل سفر کیا۔ تو طلباء کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو، علم کی راہ میں پریشانیاں آئیں گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ کبھی مدرسہ بہت دور ہوگا تو اس کے لیے پیدل جانا پڑے گا۔ ہم لوگ جب واپس آئے اور 9 تاریخ کو 9 شوال کو جو ہے مدرسہ جانے لگے، تو جانتے ہیں کہ ایک بکس میں تو کھانے پینے کے سامان اور کپڑے رکھ لیے، اور گدڑی ودڑی جو اوڑھنے بچھانے کی جو تھی اس کو اس میں باندھ لیا، پھر سر پر رکھ کر کے اور چل دیے، اور اتنی دور تو بس سے چلے، پھر پیدل ہی چلے، یہاں تک کہ اترولہ اتر کر کے جب جانے لگے تو لوگ کہتے تھے ارے یہ لوگ امتحان دینے کے لیے کہیں گئے تھے، وہ روڈ کا وہاں سے آئے ہیں سب۔ لیکن بہرحال ہم لوگ تھکتے اور سستاتے وہاں تک پہنچ گئے۔ تو بہرحال جو ہے لمبے سفر اور اس قسم کی مشکلات کا آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن طالب علم کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں داخلہ لینے کے لیے جائیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اول اولا میں آپ کا داخلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا ٹیسٹ ہو اور فیل ہو جائیں، لیکن آپ اپنی پرانے رزلٹ کو دکھائیں گے کہ اس طریقے سے ہم پاس ہوئے ہیں، پھر بار بار گزارش کریں گے تو کبھی کبھی کام بن جاتا ہے کہ بروقت نہیں بتا سکا ہے یہ طالب علم، لیکن پرانا رزلٹ اس کا اچھا ہے تو پڑھ لے جائے گا تو اس کا داخلہ مل جاتا ہے۔ کبھی امتحان نہیں ہوتا، جیسے ہم لوگوں کو کچھ امتحان نہیں لیا مولانا نے، ویسے ہی کہتے رہے کہ تمہارے گاؤں کے لڑکے نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تم لوگ جو ہے شہر کے قریب کے رہنے والے ہو، وہاں کا ٹیپ ٹاپ چاہیے، یہاں دیہات میں نہیں پڑھ پاؤ گے۔ لیکن ہم لوگ اپنی طرف سے ہی گزارش کرتے رہے اور یہی کہتے نہیں ہم پڑھ لے جائیں گے، ہم محنت کریں گے، آپ کے مدرسے میں جو کچھ بھی رہے گا سب کھائیں پیئیں گے، برداشت کریں گے۔ حالانکہ مدرسے میں اس وقت کھانا نہیں پکتا تھا، گاؤں میں جاگیر جو ہے یا کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے باری مقرر کر دی جاتی تھی، وہاں پر جانا پڑتا تھا، وہ بھی ایک مشکل کام تھا کہ جو ہے کسی کے گھر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، کون؟ ایک طالب علم ہے، کھانا کھانے کے لیے آیا ہے، اچھا اچھا بیٹھ جاؤ وہاں، پھر چارپائی پر بیٹھ گئے، پھر کوئی ایک پلیٹ میں کھانا لا کر کے رکھ دیتا، لوٹے میں پانی لا کے رکھ دیتا، پھر کھا کے چلے آتے تھے، کبھی کبھی بہت دور بھی جانا پڑتا تھا۔ تو اس قسم کی
مشکلات کا بھی سامنا کرنا چاہیے۔ مشکلات سے طالب علم کو نہیں گھبرانا چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم اپنے طلبہ عزیز سے عرض کرنا چاہتے ہیں، اور اساتذہ کا ہمیشہ احترام کریں۔ دیکھیں مولانا نے 3-4 مرتبہ ہم لوگوں کو سمجھے کہ ایک طرح سے دھتکار دیا کہ نہیں تم لوگوں کا نہیں داخلہ ہوگا، تم لوگ وہاں سے آئے، وہاں کے لڑکے بھاگ جاتے ہیں وہ، لیکن آپ پیچھے پیچھے لگے رہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم صاحب ہمارے بڑے خیرخواہ ہیں، وہ ہر مرتبہ رہنمائی کرتے تھے۔ جیسے عشاء کے بعد آئی مولانا تو فوراً کہا کہ دیکھو مولانا آگے ہیں، جا کر کے تم لوگ داخلے کے لیے مولانا سے کہو۔ مولانا نہیں مانے تو فجر کی نماز کے بعد میں پھر کہا دیکھو مولانا جا رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ پھر گئے، پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد میں ہم چلے آئے۔ اس کے بعد میں پھر جب مولانا نکل کے گاؤں جانے لگے تو پھر دوڑایا، کہا نہیں پیچھے پیچھے چلے جانا، گاؤں میں جب گھس جائیں گے، گھر میں گھسنے لگیں گے تب وہاں جا کے کھڑے ہونا، نہیں تو جو ہے چلے جائیں گے، اور ایسے پیچھے پڑے رہو گے تو منظور کر لیں گے، اور بہرحال منظور کر لیا۔ تو جو ہے اساتذہ سے منت سماجت کرنا چاہیے، اور جو ہے داخلے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور دور دراز دیہات کے مدرسوں میں بھی اگر علم وہاں تعلیم اچھی ہو تو علم حاصل کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکوں کو ہمیشہ ٹھاٹ باٹ والے مدرسے اور جہاں ہر قسم کی سہولتیں ہوں اسی کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ کہاں تعلیم اچھی ہے، کہاں کے اساتذہ اچھے ہیں، اور کہاں کا نظام اچھا ہے۔ بھلے ہی مدرسے پر کھانا نہ ملے، ادھر ادھر جانا پڑے، اب تو الحمدللہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے جہاں گھروں میں جا کے کھانا پڑے، لیکن ہماری زمانے کی بات وہ تھی۔ بونڈیار میں بھی ہم نے ایسے ہی کھانا کھایا، جھنڈے نگر تھے تو بھی ایسے ہی، بہت دور دیہات میں تقریباً یہ سمجھیے کہ 3-4 میل کی دوری پر جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ تو دوپہر میں تو جا نہیں سکتے تھے کہ جا کے آئیں پھر دوسرے وقت میں پڑھیں، تو صبح کو ایک اس میں کپڑے میں چاول باندھ دیتے تھے، بنیا چاول۔ تو دوپہر کو جب چھٹی ہوتی تھی کھانا کھانے کے لیے تو ہم وہ چاول لے کر کے بھربھوج کے یہاں چلے جاتے تھے، اور وہ بھونا کر کے اور اسے تھوڑی سی چٹنی لے کر کے بیٹھ کے وہیں چبا لیتے، یا مدرسے میں آ کر کے بیٹھ کے چباتے اور پانی پی لیتے۔ یہی دوپہر کا ہم لوگوں کا کھانا تھا۔ پھر عصر کے بعد جب چھٹی ہوتی تو اپنا بستہ لے کر کے اور چل لیتے، چلتے 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 مغرب کے وقت وہاں پہنچتے، اور بستہ اپنی جاگیر پر لے جا کر کے رکھتے، بھاگ کے آتے مسجد میں، ہاتھ پاؤں دھوتے، پھر وضو کرتے، اور وضو کر کے نماز پڑھتے، مغرب کے بعد اپنا مذاکرہ کرتے اور کھانا کھاتے، اور پھر رات میں وہیں سو جاتے۔ پھر صبح فجر کے وقت جو بھی ان کے یہاں سے کھانا مل جاتا تھا باسی کوسی، وہ کھا کر کے اور بھاگ کے آ جاتے تھے۔ تو بہرحال اس قسم کی پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے طلبہ کو تیار رہنا چاہیے، اور کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے طلبہ کو حصول علم کا شوق عطا فرمائے، اس راہ میں ہر قسم کی پریشانیوں کے جھیلنے کی ہمت ہے انہیں عطا کرے، اور انہیں بہترین عالم فاضل بنائے، اور ان سے دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔